السلام علیکم پیارے دوستو، ناظرین و حضرات، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بیٹی کی پیدائش کے متعلق بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو رحمت بنایا ہے۔ گھر میں ایک بیٹی جو پیدا ہوئی، اس گھر میں خوشیاں لوٹ گئیں۔ ہر چہرے پر پریشانی اور افسوس کے تاثرات ظاہر ہونے لگے۔ آڑے دلوں کے دروازے کھل گئے، شرمندگی اور ندامت سے گردنیں جھک گئیں۔ غم سائے کی طرح ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ لمحہ لمحہ کے گناہ یاد آنے لگے۔ بے بسی اور بیچارگی رونما ہونے لگی۔ نہ ٹلنے والی مصیبت آن پڑی۔ مزید یہ کہ اس طوفان سے کیسے نجات ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی پیدائش کو بہت اہمیت دی ہے۔ ہر گھر میں بیٹے کی خواہش ہوتی ہے، بیٹی کی بہت کم خواہش کرتے ہیں۔ اس کے برعکس گھر میں اگر لڑکے کی پیدائش ہو تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ موسلا دھار بارشوں کی طرح رحمتوں کا نزول ہونے لگا۔ وہ خبر جس کے سننے کے لیے دو خاندانوں کے کان منتظر تھے، وہ حقیقت کے روپ میں چھا گئی۔ خوشی کے ہمارے دماغ کے تار بجنے لگے، دل کے سارے داغ دھل گئے۔ بعد صبح کا آنے والا ہر جھونکا تر و تازگی کا پیغام لایا، جیسے قیمت کی کشتی خیرات سے پار کر گئی ہو، جس کے نتیجے میں بذریعہ خطوط، سوشل میڈیا، فیس بک وغیرہ پہ پیغام پہنچنے لگے، مبارکیں آنے لگیں، لائکس ملنے لگے۔ آندھیوں کو خیر بات کہہ چکا ہے۔ اس پیغام کے متعلق ہر ماجرا یہ ہوتا ہے کہ ہر طرف سے مبارکباد، ہدیے، تحفے بھرپور ملنے لگے۔ اور تو اور دائیاں بھی اپنے آپ کو بڑی خوش قسمت تصور کرنے لگی کہ ہم نے بیٹے کی پیدائش کی ہے۔ دونوں منظر ذہن میں نقش کر کے دل پر ہاتھ رکھ کر عقل کی آنکھ سے دیکھیں اور تدبیر کریں کہ معصوم بچی کی پیدائش ہوتے ہی اس کے ساتھ یہ رویہ ہو تو وہ بڑی ہو کر خوش رہنے کے لیے کون سے جوہر دکھا سکتی ہے۔ ناظرین، جو ہاتھ اٹھنے کے قابل نہیں، جو پاؤں چلنے کی سکت نہیں رکھتے، جو زبان بولنے کی طاقت سے محروم ہے، ناظرین سوچئے، جو دماغ اور سوچوں سے فکروں کی گہرائیوں سے کہیں دور ہے، ان تمام اعضاء پر منحوس کا لیبل چسپاں ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ سوچنے والی زیر غور بات کرنے والی ہے کہ جس کی پیدائش پر مایوسی کے گیت گنائے جا چکے ہیں، حالانکہ وہ انتھک محنت اور کاوشوں کے باوجود بھی کیوں کر مسرتوں کا سبب بن سکتی ہے۔ ذرا سوچئے ناظرین، یہ کم عقلی کا مظاہرہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کم عقلی کے مظاہرہ ان خاندانوں میں ہوتا ہے جو دینی اور دنیاوی علموں سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ تو یہ دل کو گرما دینے والی بات نہیں تو اس وقت باشعور انسان اپنے دل و دماغ کو یہ سبق پڑھا سکتا ہے کہ لوگوں نے لا علمی کے تحت بے اصول چیزوں کو تہذیب و تمدن بنا رکھا ہے، لیکن یہ طرز عمل ان گھرانوں میں بھی ہوتا ہے اور ہو رہا ہے اور مزید تر ہوتا رہے گا جو اپنے آپ کو باشعور خیال کرتے ہیں، دینی علم رکھنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اور ہمارے دل کی تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹوں سے نوازے۔ کوئی ایسا گھرانہ نہیں جس میں بیٹی کی پیدائش پر اس طرح فرحت محسوس کی جائے جیسے بیٹے کی پیدائش پر ہوتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بیٹے کی تمنا کی تو ان کی تمنا دنیا کے عظیم واجہ کے لیے نہیں تھی، بلکہ ان کا مقصد تو یہی تھا کہ لڑکا ہو تو زکریا علیہ السلام کی بعد مسجد کی خدمت کا کام سر انجام دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا، یعنی لڑکا لڑکی کے مشل نہیں ہو سکتا۔ آج بھی اگر کوئی دینی خدمات کے لیے یا جہاد کے لیے بیٹی کی تمنا کرتا ہے اور پیدائش کے بعد وہ کام سر انجام دیتا ہے تو یہ محسن ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لڑکے کی پیدائش پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، لڑکی کی پیدائش پہ افسردہ ہو جاتے ہیں، گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے بعض انبیاء علیہ السلام نے بھی اگر بیٹے کی تمنا کی تو محض اس لیے کہ فریضہ نبوت ان کی اولاد میں ہی رہے، کیونکہ عورت تو نبی بن نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری سیرت طیبہ میں ایک بار بھی
بیٹے کی تمنا نہیں کی اور نہ ہی کبھی دعا فرمائی، کیونکہ نبوت کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند کر دیا گیا۔ آج کے دور میں کون سی نبوت کی میراث چل رہی ہے جو نرینہ اولاد کے لیے تمناؤں اور آرزوؤں سے کلیجے پھٹے جا رہے ہیں۔ بیٹی کی پیدائش اجر سے خالی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ اس عورت کے ہمراہ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ ناظرین، یہ واقعہ سننے والا ہے، ذرا غور طلب واقعہ ہے، سنیے غور سے ذرا۔ ام المومنین کے پاس 3 کھجوریں تھیں جو انہوں نے اس عورت کو دے دیں۔ اس نے ایک کھجور اپنی بیٹیوں میں تقسیم کی اور ایک خود کھانے کے ارادے سے منہ کے قریب لائی تو بیٹیوں نے اس کھجور کا مطالبہ کیا، لہذا وہ بھی اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دی۔ یہ سب کچھ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں وہ عورت چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کا یہ طرز عمل اسے جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ دیکھیں کہ اس واقعہ میں عورت اپنی بیٹیوں سے کتنا پیار کرتی تھی اور آج کل کا معاشرہ۔ اس کے علاوہ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، تعلیم دلوائی، پھر اچھے گھرانے میں ان کا رشتہ طے کیا، وہ جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا جس کی 2 بیٹیاں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی جنت کی بشارت دی۔ پوچھا گیا جس کی 1 بیٹی ہو تو نبی علیہ السلام، اللہ کے پیارے نبی نے اس کے لیے بھی وہی ارشاد فرمایا جو 2 بیٹیاں اور 3 بیٹیوں اور 1 بیٹی کے لیے سیم ارشاد فرمایا، ایک جیسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر میں کوئی چیز تقسیم کرو تو ابتدا لڑکی سے کرو۔ ناظرین، ذرا غور فکر کیجئے، جس کے لیے نبوت کی زبان سے اتنی بشارتیں، اس کو میں منحوس اور قابل نفرت سمجھنا اپنے گھٹیا ذہن اور کم عقلی کا مظاہرہ سمجھتا ہوں۔ لہذا باشعور اور عقل مند انسان کا کام یہی ہے کہ بیٹی کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھے اور قدم بہ قدم پر بیٹی کو بیٹے سے کم نہ سمجھے اور دونوں کو حقوق مساوی رکھے تو اجر و ثواب کا حق مستحق ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر خود خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بیٹی کی پیدائش کی مبارکباد پیش کی تھی۔ بیٹی کی پیدائش پر غم کا اظہار کفار کا شعارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جائے تو اس چیز کی جس کا وصف رحمان کے لیے بتا چکا ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہے اور غم کھایا کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو بیٹی سے نوازا جاتا ہے تو اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے اور غم سے بھر جاتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ بیٹی کی پیدائش خوشخبری ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمارے معاشرے سے فضول چیزوں کا زوال اور ختم ہو جائے اور پاکیزہ اور صاف ستھرا ماحول ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو باعث رحمت اور بیٹے کو فرض سے نوازا ہے۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔